کامیابی 15 سال میں۔ ایک صاحب ایک بیٹری کے کارخانے میں معمولی ملازم تھے۔ وہاں انہوں نے بیٹری کے کاروبار کے تمام گر سیکھے اور اس کے بعد اپنا الگ کام شروع کیا۔ انہوں نے 5,000 روپے سے اپنا کام شروع کیا تھا۔ مسلسل محنت کے تقریباً 15 سال گزارنے کے بعد ان کا بہت بڑا کارخانہ ہو گیا۔ ایک روز اپنے دوستوں سے اپنی کہانی بتاتے ہوئے انہوں نے کہا، جس طرح بچہ 15 سال میں جوان ہوتا ہے، اسی طرح بزنس بھی 15 سال میں جوان ہوتا ہے۔ میں اپنی موجودہ حالت تک ایک دن میں نہیں پہنچ گیا، یہاں تک پہنچنے میں مجھے 15 سال لگ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر کام 15 سال ہی میں پورا ہوتا ہے، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، خواہ وہ کوئی کاروبار ہو یا ملی خدمت۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا بھی کوئی نسخہ ہے جو فوراً کامیاب کر دے، وہ خوش خیالیوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ایک چھلانگ لگاؤ اور منزل تک پہنچ جاؤ، قواعد کے لحاظ سے ایک صحیح جملہ ہے، مگر زندگی کی حقیقتوں کے اعتبار سے یہ بے معنی الفاظ کا ایک مجموعہ ہے جس کی واقعات کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں۔ گلین کننگھم وہ شخص ہے جو 1 میل کی دوڑ کا چیمپئن بنا۔ وہ جس اسکول میں پڑھ رہا تھا اس میں آگ لگ گئی، وہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس کا پاؤں اس طرح جھلس اٹھا کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ ڈاکٹروں کا اتفاق تھا کہ اس کو دوبارہ چلنے اور دوڑنے کے قابل بنانے کے لیے ایک معجزے کی ضرورت ہے، مگر گلین کی معذوری نے اس کے اندر چلنے اور دوڑنے کا ایک نیا شوق ابھار دیا۔ اس کے دل و دماغ کی ساری توجہ اس پر لگ گئی کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو چلنے کے قابل بنائے۔ اس نے طرح طرح کی مشقیں شروع کر دیں۔ بالآخر اس کی سمجھ میں ایک تدبیر آئی۔ اس نے چلتے ہوئے ہل کے دستے سے لٹک کر گھسٹنے کی مشق شروع کر دی۔ تدبیر کامیاب رہی۔ جب اس کے پاؤں زمین پر ٹکنے کے قابل ہو گئے تو اس کی ہمت بندھی۔ اب اس نے اپنی مشق اور تیز کر دی۔ بالآخر وہ معجزہ رونما ہو کر رہا جس کی ڈاکٹروں نے پیش گوئی کی تھی۔ وہ باقاعدہ چلنے اور دوڑنے کے قابل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک مقابلے میں حصہ لیا اور 1 میل کی دوڑ کے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ کر اس کا چیمپئن بن گیا۔ مگر گلین کو یہ کامیابی چند دن میں حاصل نہیں ہوئی۔ اس منزل تک پہنچنے میں اس کے 15 سال لگ گئے۔ 15 سالہ جد و جہد کے بعد ہی یہ ممکن ہو سکا کہ وہ دوڑ کا چیمپئن بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں 15 سال کے بغیر کوئی کامیابی ممکن نہیں۔ فی الفور نتائج نکالنے پر جو ہستی سب سے زیادہ قادر ہے وہ اللہ ہے، مگر اللہ نے اپنی دنیا کا نظام فی الفور نتائج کی بنیاد پر نہیں بنایا، صرف اس لیے تاکہ انسان کو عبرت ہو اور وہ لا حاصل کوششوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ خدا کی دنیا میں رات دن بے شمار واقعات ہو رہے ہیں، مگر سب کچھ حد درجے محکم قوانین کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہاں ایک گھاس بھی ایسی نہیں جو خوش فہمی کی زمین پر کھڑی ہو، اور ایک چونٹی بھی نہیں جو حقائق کو نظر انداز کر کے زندہ ہو۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے لیے خدا کا قانون بدل جائے؟ کامیابی کی واحد شرط صحیح ہے، یعنی وہ کوشش کرنا جو مطلوبہ مقصد کے لیے قانون الہی کے تحت مقدر ہے۔ یہی اصول دنیا کی کامیابی کے لیے ہے اور یہی آخرت کی کامیابی کے لیے۔